ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی سوچ کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے. پاکستانیوں میں نے شاید پہلی بار اس طرح کا دیکھا ہے کہ انہوں نے کافی سخت قدم اٹھایا ہے کہ نہیں، ہم نہیں دیں گے ووٹ اس دفعہ ڈیموکریٹس کو. اس کی جو بنیاد بنی وہ ایک ویڈیو چلی تھی جس میں ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا تو عمران خان کو چھوڑ دوں گا، حالانکہ ایک ملک کا، امریکہ جیسے ملک کا صدر کسی ایک فرد کے لیے نہیں بات کرتا ہے. پاکستانی لوگ اس وقت منقسم ہیں، ڈیوائیڈڈ ہیں، کیونکہ جیسے ایک یہاں ہے اسلامک کیئر، اس کا نام ہے CAIR، کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز. تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم سب مسلمان جو ہیں ہم جل اسٹائن کو ووٹ دیں گے، کیونکہ یہ دونوں پارٹیاں ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہیں. ان دونوں کی ایک ہی پالیسیز ہیں، تو صرف نام بدل جاتا ہے، کبھی ڈیموکریٹ ہوتے ہیں کبھی ریپبلکنز ہوتے ہیں. اور لیکن جو ہارڈ کور پاکستانی لوگ ہیں ان کی اکثریت جو ہے، جو خاص طور سے جو پرو عمران خان ہیں اور کافی ہیں، امریکہ میں بہت ہیں، تو انہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے، ان کی یہ خواہش ہے اور ان کو شاید یقین بھی ہے کہ اگر ٹرمپ آ گئے تو وہ کچھ کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے. اور ایک طرح سے یہ دیکھیے کہ ہر طبقے کا، جس طرح ملکوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، تو اسی طرح ظاہر ہے جو یہاں کمیونٹیز ہیں خاموشی سے ووٹ دے دیتی تھی یا کچھ. پاکستانیوں میں نے شاید پہلی بار اس طرح کا دیکھا ہے کہ انہوں نے کافی سخت قدم اٹھایا ہے کہ نہیں، ہم نہیں دیں گے ووٹ اس دفعہ ڈیموکریٹس کو، کیونکہ ایک تو غزہ کا معاملہ تھا کہ جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی یہ الزام دیتے ہیں، حالانکہ وہ ٹرمپ بھی کوئی کم نہیں ہے. جو پاکستانی ہم کیونکہ خاص طور سے پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں، تو وہ لوگ زیادہ تر یہاں پہ جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب کو ووٹ دینے کا ان کا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو یہ کچھ تھوڑا سا یقین ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ آ کے چھڑا دیں گے. لیکن دوسری بات جو مجھے نظر آئی اس کمیونٹی میں پچھلے 4-5 مہینوں میں، الیکشن سے پہلے ریپبلکنز بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے پاکستانی کمیونٹی میں، اور وہ ان سے وہ نام بھی لے رہے ہیں، اور مطلب کہ اگر کوئی پوزیشن ہوئی گورنر کے یہاں یا کاؤنٹی میں تو ہم آپ لوگوں کو کریں گے، ان کو فنکشنز کروا رہے ہیں. مطلب لوگ پاکستانیوں ہی کے ذریعے کر رہے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی ٹرمپ کے ریپبلکن پارٹی کے کوئی نہ کوئی صاحب آ کے بات کرتے ہیں، ملتے ہیں. تو اس طرح بھی دل بدلنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی. اس سے پہلے ریپبلکنز بہت کم مسجدوں میں جاتے تھے یا مسلمانوں سے کوئی خاص ان کا، یہ پہلی بار میں دیکھ رہی ہوں کہ مسجدوں میں بھی گئے ہیں، اور مسلم کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی میں بھی. یہاں ہماری مساجد جو ہیں ورجینیا کے علاقے میں، وہاں بھی یہ لوگ گئے ہیں، انہوں نے اپنی بات کی ہے. ورنہ جو لوکل لیول کے لوگ تو جاتے رہے ہیں، ریپبلکن جیسے ہیں. اس کی جو بنیاد بنی وہ ایک ویڈیو چلی تھی کچھ عرصہ پہلے، میرا خیال میں وہ بنائی گئی ہے، کہ جس میں ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا تو عمران خان کو چھوڑ دوں گا، حالانکہ ایک ملک کا، امریکہ جیسے ملک کا صدر کسی ایک فرد کے لیے نہیں بات کرتا ہے. انہوں نے کچھ انوالو کرنے کی پاکستانیوں کو کوشش کی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے یہ بات بہت تکلیف دیتی ہے کہ میرے ملک کا ایک کے لوگ جو ہیں وہ کسی اور کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں. ہمارے ملک ڈگنیفائڈ کنٹری ہے، لوگ قابل ہیں، سمجھدار ہیں،
وہ کر سکتے ہیں، تو وہ کسی اور ملک کو کیوں سپورٹ، کیوں ان سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی دوسرا ملک آ کے ان کے کسی لیڈر کو چھڑوا دے گا؟ بھئی آپ کے اپنے ملک میں ایک لیڈر پھانسی چڑھا، ایک لیڈر قتل ہوئی، اب یہ تیسرے کو اندر کیا ہوا ہے، تو یہ تو وہاں کے لوگوں کی سوچنے کی بات ہے نا، اس میں امریکہ یا لندن یا ان لوگوں کا کیا ریچ ہے؟ ہونا نہیں چاہیے، لیکن بس ہے، اب کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اس معاملے میں دونوں کی ایک ہی بات ہے کہ اسائلم، خاص طور سے اسائلم کو روکنا چاہ رہے ہیں اور اللیگل امیگریشن کو، اور بلکہ ایک وقت میں تو میرا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہوں نے یہ بھی کہا ٹرمپ نے کہ جو نیچرلائز سٹیزنز ہیں ان کے لیے بھی کچھ مشکلوں کا انہوں نے کہا تھا، لیکن جب وہ الیکشن اب جیت گئے ہیں اور مسلمانوں نے ان کو جا کے انڈورس بھی کیا ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی سوچ بدلے، لیکن جو ویڈیو میں نے دیکھی ان کی جس میں مسلم، ان کو عرب مسلم خاص طور سے وہاں جو مشیگن میں انہیں انڈورس کر رہے ہیں، تو ان کا جو انداز تھا ٹرمپ کا، وہ ایسا تھا کہ جیسے وہ احسان کر رہے ہیں ان کے انڈورسمنٹ لینے میں۔ یہ جو ان کا ایک نعرہ ہے نا، ماگا، میک امریکہ گریٹ اگین، تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ شاید سلیوری کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو سفید فام لوگوں کی آبادی میں ڈکلائن ہوا ہے 1950 میں، 1950 میں ان کی آبادی تھی 79.8%، وہ دھیرے دھیرے کم ہوتے ہوتے آج 60.7 یا 6% رہ گئی ہے، تو شاید بہت ممکن ہے کہ وہ اس وجہ سے بھی امیگرینٹس کے خلاف ہیں، کیونکہ امیگرینٹس جب بڑھتے جائیں گے تو ان کی آبادی کا نمبر تو گھٹ جائے گا، یہ ایک ہے مشکل یہاں پہ۔ I have no hope، میرا اب صرف اتنا ہی جواب، ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ آدمی دیکھیے کچھ چیزیں پڑھ کے، کچھ دیکھ کے اور کچھ سمجھ کے آگے چلتا ہے، سوچتا ہے، اس کا فیصلہ کرتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اب جیسے مسلمانوں نے یہ کیا تھا 2000 میں جب بش صاحب آئے تھے، اس وقت بھی ان لوگوں نے ایک دم جوش میں آ کے بلاک ووٹنگ کا اعلان کر دیا کہ سب بلاک ووٹنگ کریں گے، اور 2001 میں کیا ہو گیا؟ وہی مسلمان لوگ پلٹ گئے، وہ فوراً ڈیموکریٹ ہو گئے، اور اب دیکھیے کہ اب کیونکہ غزہ کا معاملہ آ گیا، ادھر عمران خان آ گئے، تو اب دونوں ہی طرف سے یہ ہو گیا کہ اب ٹرمپ کو ووٹ دے رہے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ بے شک اپنے ملک کو نہ بھولیں، وہاں کے لیے کریں، ضرور کریں، کرنا چاہیے، لیکن ایسی سیاست کریں، اس طرح سے کریں کہ دونوں پارٹیاں آپ کی بات سننے کو تیار ہوں، یہ نہ ہو کہ کبھی اس طرف چلے جا رہے ہیں، کبھی اس طرف چلے جا رہے ہیں۔ عام آدمی کے لیے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی، لیکن ہم کچھ پہلے سے کہہ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی سوچ کے بارے میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے کہ یہ کس طرف جائیں گے۔ انہوں نے تو اعلان کر دیا ہے کہ یہ ٹیرف لگائیں گے، اور وہ سویپنگ ٹیرف لگے گا، اور بقول جیسے چائنا پہ اگر 60% زیادہ ٹیرف ہر چیز پہ، اگر کسی پہ 50 ہے تو وہ 60% بڑھ جائے گا، 100 ہے تو 160 ہو جائے گا، 20 ہے تو 80 ہو جائے گا۔ اچھا، اس کا اثر براہ راست پڑے گا ہم لوگوں پہ، عام لوگ جو ہیں، ان کے ٹیکس جو ہے نا، ان کے ٹیکس منی پہ پڑے گا سارا اثر، مہنگائی اور بڑھے گی۔ ایک تو ان لوگوں کا، ریپبلکنز کا یہ ہے نا کہ زیادہ ان کا جھکاؤ جو ہے نا دو طرف ہے، ایک تو جو سفید فام لوگ ہیں اور دوسرے امیر لوگ جو ہیں،
پیسے والے دعا کر سکتے ہیں کہ ان کا دور اچھا جائے، اور پاکستانی جو ہمارا ڈائسپورا ہے وہ سکون سے رہے، یہاں بھی رہے، یہاں لوگ رہتے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، اور ان کی محنت پہ کوئی آنچ نہ آئے۔ تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا۔ سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل۔